اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد اور شاد ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ رہتی دنیا تک آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، زمین سے آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں نکلیں اور آسمان سے آپ کے لیے رحمتیں نعمتیں برسیں میرے سارے مسلمان اور میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں پہ، اور اللہ شیاطین سے، دجالوں سے اور اس ملک کے لیے برا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نیست و نابود فرمائے جیسے ابرہا کے ہاتھیوں کو فرمایا تھا، جیسے قوم لوط اور قوم عاد کو پتھروں کی بارش کر کے فارغ کیا تھا نا، اس طرح اللہ ان کو کوئی اپنے طریقے سے ملیا میٹ کرے۔ یہ میری دعا ہے اپنے وطن کے لیے، تاکہ میرے وطن کی خیر ہو جائے، تاکہ میرے وطن سے برائیاں بدیاں مٹ جائیں اور اچھائیاں آ جائیں، اور لوگ بیچارے جو سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، جب مرضی اٹھاؤ، جب مرضی مارو، جہاں مرضی لے جاؤ، ان کی جان چھٹ جائے۔ اللہ دجالوں سے پناہ میں رکھے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنی ہی بڑی اس کو شان و شوکت سے لایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بند ہے، اگر وہ بھی چور ہو جاتا تو آج منظور نظر ہوتا۔ تو چلیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے دن میرے غیر حاضر رہنے پہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے نا بڑا، جو اسامہ، وہ کمپیوٹر انجینئر ہے۔ جب وہ آتا ہے نا تو پھر اس کو ہمارا نیٹ وغیرہ لگتا ہے سلو ہے، حالانکہ ہمارے لیے تو وہ بالکل فٹ تھا نیا ٹیل کا، لیکن اس کو نہیں پسند آیا، اس نے اس کو بند کروا دیا اور اسٹرانگ فائبر والوں سے کہا لگائیں، اور وہ روز آج کل کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا۔ شکر ہے کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے لگا ہے، تو میں نے کہا میں نے آج اپنا ویلاگ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے دنوں سے میں ویلاگ نہیں کر سکی، اور بہت ساری باتیں جو ہے نا میرے دل اور میرے دماغ میں ایسے ہتھوڑے برسا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذہنی سکون دے اور ہمارے وطن کو شاد و آباد اور خوش اور خوشحال رکھے۔ اللہ میرے وطن کی ساری مشکلیں آسان کر دے، اور اللہ میرے وطن کے جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، وہ جو بھی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ کون ہے، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ اللہ ان کو نیست و نابود اور ملیا میٹ کرے، ہمارے گناہ معاف کرے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط ہے۔ تو بس اللہ ہم پر کرم کرے، فضل کرے کہ ہماری قوم بیچاری سکون میں آ جائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، دنیا میں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، فرض کرے کوئی مقروض ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بیچارہ تنگ دست ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، یا اولاد نہیں ہے، یا مطلب اس کے پاس کھانے پینے تک کی سہولت نہیں ہے، یا اس کے اولاد نہیں ہے، یا اس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، یا اس کے کوئی دشمن ہے فیملی میں یا باہر، یا رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، یا بالکل باہر، تو اس سب سے اس کو نجات ہوگی بشرطی کہ اس کا ایمان اللہ پر بہت ہی مضبوط ہو۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایمان اپنے کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے،
شاید اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا، جس دن یاد آیا میں ضرور بتاؤں گی، کل پرسوں یاد تھا۔ یقین کرے پریشانی میں مجھے 4-5 دن سے باتیں بھولنے لگ گئی ہیں، اتنی میں ٹینس ہوں کہ میں نہیں بتا سکتی یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ ہم گویا ہمارا ملک ہے، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، کیا ہم تماشا ہیں؟ اور جو لوگ کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، تو وہ اس کے مالک ہیں۔ اللہ معافی۔ تو اس نے کہا اگر کوئی یقین کے ساتھ کسی آیت کو صرف ایک دفعہ بھی پڑھ لینا تو یقین کرے اگر وہ کہے کہ پہاڑ ہل جائے تو وہ ہل جائے گا۔ میرا خیال القیم جوزی وہ تھے شاید، کیونکہ 3-4 دن پہلے ہی میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے سورہ مومنون کی آخری آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو وہ پہاڑ ایک دفعہ اللہ کے حکم سے ہل گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ صرف ایک دفعہ پڑھنے سے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بھی چیز جو آپ یقین سے پڑھیں نا، وہ کوئی بھی آیت ہو اللہ کی، کلام پاک تو سارا ہی سچا ہے، سارا ہی قیمتی ہے، سارا ہی بہت وزنی ہے، بڑے اللہ نے نازل فرمایا ہے، کسی بندے نے تھوڑا لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے بھی، اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ میری ایک بہت پیاری ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ میرے ویلاگ کو باقاعدہ دیکھتی ہیں تو پھر فون پہ بھی بات کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے۔ اس نے کہا میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اور باقی بیٹیوں کو لے کے ہم حج پہ گئے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا بیٹا اللہ کے گھر جا کے بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر 10-15 منٹ کے بعد اس نے کہا ہے ہم جس کے گھر آئے ہیں اللہ کے، وہ تو ابھی تک ہم سے ملنے نہیں آئے، وہ کب آئے گا اللہ میاں ہمیں ملنے کے لیے؟ یہ اس کا ایمان تھا کہ ہم اللہ کے گھر آئے ہیں۔ تو مجھے بڑی پیاری اس بچے کی یہ بات لگی کل اس کی ماں سے سن کے کہ اس نے کہتی میں نے کہا اللہ میاں آ کے نہیں اس طریقے سے ملیں گے، تو وہ حیران ہو گیا ہیں یعنی ہم ان کے گھر آئے ہیں اور وہ آ کے ملیں گے نہیں، تو پھر ہم کیا کرنے آئے؟ اگر اس نے ملنا نہیں تھا تو پھر ہم گھر ہی بیٹھ کے پڑھ لیتے کچھ، پھر ہم تو یہاں ملنے آئے ہیں۔ اور کہتے جب اذان ہوئی تو اس نے کہا یہ اللہ میاں ہیں آپ کہہ رہے؟ تو کہتے ہم نے کہا نہیں، یہ اللہ کی بتائی ہوئی پکار ہے لوگوں کے لیے کہ میرے گھر کی طرف آؤ، اور وہ ڈھونڈتا رہا کہ اللہ کدھر ہے۔ پھر اس کو ہم نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ جو آتا ہے سمجھے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کر لی، اللہ نے اس کو دیکھ لی۔ وہ آیت ہے نا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ہماری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کی نگاہ میں تو کل کائناتیں ہیں، جتنی کائناتیں ہیں۔ ہم تو ایک کائنات کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک دنیا کو، وہ پتہ نہیں کتنی دنیا ہے، کتنی مخلوقات ہیں، اس کی نظر میں سب ہے۔ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ سورہ اس میں ہے انعام میں، اس کے آخری 7ویں سپارے کا یہ آخری رکوع میں ہے یہ آیت، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اب جو میں آپ کو آیت بتانے لگی ہوں نا، وہ بھی اسی طرح کی آیت ہے، جس کے لیے کہ اگر آپ ایمان کی مضبوطی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے جھٹ جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی، اللہ اس کو، کسی کو بیٹا چاہیے اللہ دے گا، کسی کو بیٹی چاہیے اللہ دے گا، کسی کو اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ چاہیے اللہ دے گا، گھر چاہیے اللہ دے گا، روزگار چاہیے اللہ دے گا، دشمن سے نجات چاہیے اللہ دے گا، کھلا رزق چاہیے اللہ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اس چھوٹی سی سورہ ہے 30ویں پارے کی، سورہ قریش۔ ٹھیک ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي
اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اگر آپ اس کو صبح 101 مرتبہ فجر میں یا تہجد کے بعد اور 110 دفعہ مغرب کے بعد پڑھیں، اگر مغرب میں چھٹ جائے تو عشاء کے بعد، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہ سکتی کبھی بھی۔ اگر آپ نے اللہ سے اس یقین سے پڑھا ہو جتنا کہ وہ بڑا ہے، اس کے بعد اگر رہ جائے تو آپ ڈنڈا لے کے میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو اپنی پن لوکیشن بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں۔ اللہ نے میں نے حرف برف لکھا ہوا تاکہ میں کوئی چیز غلط نہ کروں۔ چونکہ قریش کے لوگ عادی تھے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کے عادی تھے۔ وہ تو اپنا سامان لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے، اور وہاں سے لے کے آتے تھے ادھر بیچنے کے لیے، اللہ کے مطلب ادھر عرب میں، تو وہ اس سفر کے عادی تھے۔ تو اللہ نے کہا اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی اللہ کے گھر کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ جس نے بھوک کی حالت میں ان کو کھانا دیا اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا، دشمن کے خوف سے انہیں محفوظ کیا۔ اللہ نے ان کے لیے یہ موسموں کا عادی کر دیا نا، کہ وہ خچروں پہ، گھوڑوں پہ اور اس طرح بیٹھ کے جاتے تھے اونٹوں پہ اپنا سامان لے کے، اور وہاں سے لاتے بھی تھے قافلے کے قافلے، ورنہ تو رستے میں لوگ لوٹ بھی لیتے تھے۔ اللہ نے کہا اس گھر کے رب کا وہ شکر کرے۔ تو اب میں آپ کو اس کے 3 طریقے بتاتی ہوں پڑھنے کے، کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلی بات، آپ نے کیا کرنا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ درود شریف پڑھنا ہے، 11 دفعہ، 9 دفعہ، 7 دفعہ، 21 دفعہ، جیسے آپ کا دل چاہے پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہاں تک پڑھ لیا۔ آگے آ گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، تو ان کو چاہیے کہ اس رب کے گھر کی عبادت کریں، اس رب کا شکر کریں، اس رب سے مانگیں۔ یہاں رک جائیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ نے رک جانا ہے، اور تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، جیسے بھی ہے، آپ نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اتنا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب وہ ہو جائے تو پھر اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ بس یہ ایک دفعہ صورت آئے گی، اور بیچ والی ایک آیت کو آپ نے 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دیکھو آپ کی دعا کیسے آسمان چیرتی ہوئی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صبح فجر اور مغرب کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے فجر کے بعد آپ نے اس کو 101 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور مغرب کے بعد 110 مرتبہ، اور اگر مغرب مس ہو جائے تو عشاء کے بعد 110 دفعہ اول آخر درود شریف۔ کوئی رکاوٹ، کوئی تنگی، کوئی دشمنی، کوئی پریشانی، کوئی دشمن کا ہمارے ملک میں بھی اس کو اب پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اور چور اور منی لانڈر اور بے ایمان جن کے پاپڑ والے فلانے والے ان سے ان کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ نکلے، اور جب کوئی بولے پکڑے جانے کا خطرہ ہو تو ان کو ایسا انجیکشن اور ایسا خوراک دے دے کہ وہ سویا ہی نہ اٹھے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ زرداری بھی اور یہ شریف برادران کر چکے ہیں، کوئی بھولا ہوا نہیں ہے، نہ کوئی قیامت تک بھولے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جائیں تیسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لِإِيلَافِ، ایک فے آ گیا، قُرَيْشٍ إِيلَافِ دوسرا فے آ گیا، ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف تیسرا فے آ گیا،
فل پھر چوتھا آ گیا یعبدو رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، پھر فے آ گیا، 5 جگہ فے آئے گا، فے کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں آئے گا تو آپ نے رک جانا ہے، لِإِيلَافِ، رک جائیں۔ ادھر آپ نے 3 دفعہ آیت پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میری کفالت کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس کو یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، اور یہ جو ہے نا حضرت جو سورہ بقرہ میں ہے یا سورہ آل عمران میں ہے، اس کو سورہ آیت شہادت بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی یہ پڑھ رہے تھے جب ان کو ظالموں نے شہید کیا، اللہ ان کا ستیہ ناس کرے، جہنم رسید کرے، انہوں نے شہید کیا، تو آپ اس وقت یہ پڑھ رہے تھے، آپ کا جو خون تھا وہ اس آیت کے اوپر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ، میری کفایت کرنے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، جو سمیع سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، لِإِيلَافِ، یہ 3 دفعہ پڑھ لی، قُرَيْشٍ إِيلَافِ، پھر یہ 3 دفعہ پڑھ لی، رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، پھر فے آ گیا، پھر 3 دفعہ یہ آیت پڑھ لی رک کے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، پھر فے پہ پڑھ لی، اور آخر میں خوف آیا، پھر فے پہ، 5 جگہ فے آئے گا۔ آپ اس کو ایسے راؤنڈ لگا دیں تاکہ آپ بھول کے آگے نہ گزر جائیں، اور اس آیت کو آپ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، اور 3 دفعہ پڑھ کے تو پھر آپ اپنے اول آخر درشی پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ آپ یقین کریں آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ پھر اس طرح یقین رکھنا کہ ہم بیٹھے ہیں اور اللہ میاں آ رہے ہیں ہمارا کام بنانے، اور اس کے فرشتے اس کے حکم سے اتر رہے ہیں ہمارے لیے آسانیاں بھر بھر کے لے کے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے سارے کاموں کا علاج۔ دوسرا میں نے یہاں چھوٹا چھوٹا لکھ کے رکھا تھا کہ دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کہا دشمن ہے، ملک کے دشمن، قوم کے دشمن، دین کے دشمن، عزت کے دشمن، ایمان کے دشمن، مال کے دشمن، کدھر جائیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں یا قابض اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، نقطے والا کاف اور بے اور زواد ہیں، 30 بار ہر روز پڑھیں، انشاءاللہ آپ دشمنوں پہ فتح یاب ہوں گے۔ غیر اللہ کی محبت دور کرنے کا طاقتور عمل بھی میں آپ کو بتاؤں، صبح شام 3 دفعہ پڑھیں تو اللہ کے سوا کوئی خوف آپ پہ نہیں رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ٹھیک ہے یہ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام حاجات پوری ہوں گی، باطنی اسرار بھی ظاہر ہوں گے، قلب میں انس اور محبت الہی پیدا ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں جو میں نے بہت پڑھی ہے ہمیشہ ہر حاجت کے لیے، یہ سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 4-5، یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، میرا اللہ اسی طرح مومنوں کو فتح دیتا ہے، ینصر من یشاء، جس کو مرضی فتح دے، اللہ نے کہا میں جس کو مرضی دوں، وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی اپنے میاں کے کاموں میں کامیابی کے لیے یہ پڑھی ہے، میرا خیال 113 بار ہے، مجھے یاد تھا کہ شاید 151 ٹائم تھا، 113 یعنی 113 بار اول آخر درود شریف، سورہ الروم آیت نمبر 4-5، یفرح المؤمنون بنصر اللہ، من یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، یہ میں نے بہت پڑھی ہوئی ہے، آزمودہ میں نہیں کہہ سکتی، یعنی میں نے بہت پڑھی ہے، اللہ نے مجھے بہت میری ساری دعائیں شرف قبولیت بخشا ہے۔ اور دوسرا آپ پڑھا کریں اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کر، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ کی امت کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا فوری قبول ہو کے اس کے دونوں جہانوں کی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا پھر آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں
اللہم اغفر اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر سے نحوست اور غلط فہمی ختم ہوگی۔ یا ودودو یا سلام، یا ودودو یا سلام، یہ بہت پڑھیں، اس سے آپ کے گھر کی نحوست اور غلط فہمیاں جو بھی ہوں گھر سے دور ہوگی۔ اور وہ دعا جو کہ آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ کے لیے ہی ہے صبح اور شام۔ تو میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔